بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، حقوق العباد کے سلسلے میں آج ہمارا 10واں سبق غربت کے خوف سے بچوں کا قتل ناحق۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے اور سورہ انعام آیت نمبر 151 میں فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ جاہلیت کے زمانے میں جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ گڑھے میں دفن کر دیا جاتا تھا کہ کسی کو داماد بنانا نہ پڑے، اور بعض اوقات اس ڈر سے بھی کہ کھانے پینے کے سامان جمع کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی، یہ سنگ دل لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ گاڑ دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو مٹایا اور اس آیت میں بتلا دیا کہ کھانا کھلانے اور رزق پہنچانے کے اصل ذمہ تم پر نہیں، یہ کام براہ راست اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل میں اللہ تمہیں رزق دیتا ہوں۔ بچوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کریں، بچوں کا حق ہے کہ وہ دنیا میں آئے، اور ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کی پرورش کریں۔ قتل اولاد کا جرم قرآن نے بتایا، اور اولاد کو تعلیم و تربیت نہ دینا جس کے نتیجے میں بد اخلاق اور بے حیائی میں بچے گرفتار ہوں، یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فقر و فاقہ کے محض اندیشے کی بنا پر قتل اولاد کی سخت ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کون سا گناہ بڑھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا شمار ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے بچے کو اس خوف سے مار ڈالے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ عظیم تر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اپنے ہمسائے کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنا۔ لہذا غذا کی کمی کے خدشے سے اولاد کو قتل کرنا ظلم ہی نہیں بلکہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اس آیت کے انداز بیان میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اس معصوم کو کیوں قتل کرنے والے ہو، کیوں قتل کیا تھا، بلکہ معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں ماری گئی۔ ان تمام احکامات کی روشنی میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان کی اچھی پرورش کریں۔ جنہیں یہ نعمت میسر نہیں وہ ہمیشہ اولاد کی محرومیت کے صدمے میں پڑے رہتے ہیں، مگر جب اولاد مل جاتی ہے تو گویا دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی، اور اس اولاد کو حاصل کرنے کے لیے جلیل القدر پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی اور اللہ نے قبول فرمائی اور اولاد کی نعمت سے ان کو نوازا۔ جن کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام سے پہلے اولاد کو جینے کا حق حاصل نہ تھا، اور اولاد کو مختلف صورتوں سے ختم کیا جاتا تھا۔ اولاد کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ تھی کہ والدین اپنی اولاد کو دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے ذبح کر کے ان پر چڑھاوے چڑھا دیتے تھے۔
یہ رسم عربوں میں اور دیگر قوموں میں عام تھی، اور بعض لوگ فقر و فاقہ کے خوف سے خود اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ وہ لڑکیوں کو اپنی ذلت اور شرم کی علامت سمجھتے تھے۔ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ہم بھی تو کسی لڑکی کی اولاد ہیں، ہمیں بھی تو کسی لڑکی نے پیدا کیا ہے، ہم بھی کسی عورت ہی کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ اسلام اولاد کشی کی ان تمام صورتوں کا انسداد کرتا ہے اور اولاد کو ہر طرح سے تحفظ کا حق دیتا ہے، اور قرآن پاک نے ان تمام طریقوں کی مذمت کرتے ہوئے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ قتل کو سنگین جرم اور گناہ قرار دے کر قاتل کو سزاوار ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ فرمائیے کہ آؤ میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور غربت کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام اولاد کو رزق نہ ملنے کی، فقر و فاقہ کی خوف سے قتل کرنا، یہ بہت ہی مذموم فعل ہے، اسے چھوڑنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ایسا برا عمل کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ آج جب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور تعلیم اور لوگ روشن خیال ہو چکے ہیں، ان میں بھی ایسے بری خصلت والے گندے اور مذموم لوگ موجود ہیں جو آج بھی بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں فرمایا، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر نہ اس کو ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔